واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے عین مطابق بنایا. ہر بندے کو فطری طور پہ کچھ ایسی خصلتیں عطا کی گئی ہوتی ہیں کہ اگر ان خصلتوں کو پروان چڑھایا جائے تو وہی فطری اور جبلی خصلتیں دین پر عمل کرنے میں معاون ہوتی ہیں. ہر بچہ فطری طور پہ باحیا پیدا ہوتا ہے. اگر ہم حیا کے اس جوہر کو پامال نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کریں، تو یہی فطری حیا بے شمار برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچنے میں معاون ہوتا ہے. اور اگر یہ فطری اور تخلیقی جوہر اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ عظیم نعمت بے حیائی کے ماحول میں پامال کر دی جائے تو پھر بندہ شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے. عفت اور پاک دامنی حیا کے جوہر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو عفت اور پاک دامنی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو عفیف پیدا کیا ہے. یہ عفت اور پاک دامنی وہ نعمت ہے جو ایک بار بندے کو ملتی ہے. اگر بندے نے اس کی حفاظت کر لی تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. عفیف اور پاک دامن لوگ اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ اس لباس کو داغدار کر دیا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ باقی نہیں رہتا. آج ہم میں سے ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. طالب علم سے پوچھیں، اس کو کامیابی چاہیے. ملازمت پیشہ بندے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے فیلڈ میں کامیابی مل جائے. آپ کسی پڑھانے والے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں پڑھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں. آپ کسی کاروباری بندے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے کاروبار میں کامیابی حاصل ہو جائے. ہر بندہ کامیابی کا متمنی اور متلاشی ہے. قرآن عظیم الشان نے بہت واضح انداز میں کچھ لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ شرمگاہ کے گناہ میں جو بندہ مبتلا ہو گیا، طالب علم مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. اگر کوئی کاروباری بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو کاروبار تہوبارہ ہو جاتا ہے. کوئی ملازمت پیشہ بندہ اس گندی عادت میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ملازمت داغدار ہو جاتی ہے. ہر بندہ ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ کامیابی کا دار و مدار کسی بھی بندے کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل
اور مغفرت بھی بندے کی عفت اور پاک دامنی پر موقوف ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین فروجہم والحافظات. اپنی شرمگاہوں کو تھامنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے. واجرا عظیما، اور ان کے لیے عظیم اجر کا انتظام کر رکھا ہے. چنانچہ کسی بھی بندے کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ کی جانب سے تب ہے جب وہ بندہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی، میں یوں کہوں کہ اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے. اگر اس کائنات میں عفت اور پاک دامنی کا ماحول ہے، یہ نظام چلتا رہے گا، یہ سلسلہ یہ رواں دواں رہے گا. اور جب عفت اور پاک دامنی ختم ہو جائے گی، زنا اور بدکاریاں عام ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عفیف نہیں رہیں گے، لوگ پاک دامن نہیں ہوں گے، زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی. اور ہمیں یہی کچھ اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. گویا کہ بے حیائی اور بدکاریاں اتنا عظیم گناہ ہے جو پوری کائنات کے زوال کا باعث بن سکتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک گھر کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاندان کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک شہر یا ملک کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کائنات کا پورا نظام تہ و بالا ہو سکتا ہے. وہ زنا اور بدکاری. چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بالمقابل جو لوگ اس گناہ سے بچتے ہیں، اس گناہ سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مرد ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتا تھا یا خواتین بیعت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس بات پہ ان سے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عفیف اور پاک دامن رہنا ہے، یہ جنسی گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئی، فتح مکہ کے موقع پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کرنا شروع کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے زنا نہیں کرنا. تو وہ چونک اٹھی، کہنے لگی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی اس وقت جو لوگ 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کو بھی یہ بات عجیب لگتی تھی، کوئی شریف عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے، کوئی شریف مرد بھی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شدت کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ شدید ہوگی، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شدت کے عالم میں 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی حسب نسب والی خاتون نے گناہ کی طرف متوجہ کر لیا، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے عفیف اور پاک دامن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دے گا.
اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، نوجوان لڑکی ہے، اس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، گناہ سے بچ گئی، اللہ تعالیٰ ایسے عفیف اور پاک دامن بچیوں کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ آج جو ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عفیف اور پاک دامن نہیں ہوتے، ورنہ عفیف لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر کر رہے تھے، صحرا میں، بیابان میں ان کو باد و باران نے گھیر لیا۔ بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور سیدھی آ کے غار کے منہ پر منطبق ہو گئی، فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور غار سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ 3 حضرات غار کے اندر بند، مکمل اندھیرا۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ اس وقت اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم باری باری اللہ کو پکاریں۔ لیکن اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی قبولیت کا زیادہ یقین ہو، اس میں ایک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا کہ اللہ میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے، میں نے فلاں عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو وہ عمل پسند آیا ہے تو اس عمل کی وجہ سے ہماری مشکل حل کر دے، چٹان ہٹا دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، ان کو روشنی کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی۔ پھر اگلے بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، چنانچہ اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی اور روشنی تو بڑھ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح ایک گناہ کا موقع ملا تھا، لیکن اللہ میں تیرے خوف سے، تیری خشیت کی وجہ سے اس گناہ سے بچ چکا تھا، اللہ میرا اس گناہ کو چھوڑنا اور اس سے ہٹنا تیری رضا کے لیے تھا، اگر میرا وہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اس عمل کے طفیل سے ہماری مشکل حل کر دے، ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور نکلنے کے لیے راستہ بن گیا۔ تو تینوں بندے وہاں سے نکل آئے۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، اور صرف یہ نہیں بلکہ عفیف لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور پریشان، پرندے پریشان، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا۔ شہر کے صلحاء اور نیک لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ ہم شہر سے باہر نکل کے بارش کی دعا مانگتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ چنانچہ تمام صلحاء نیک لوگ شہر سے باہر نکلے، ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنی شروع کر دی، اور دعاؤں کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ قریب کے راستے سے ایک آدمی جا رہا تھا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اور اونٹ کی پشت پر ایک خاتون باپردہ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اس آدمی نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس نے وہیں پہ اونٹ کو چھوڑ دیا، سیدھا لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، قحط کی صورتحال ہے، پینے کو پانی نہیں مل رہا۔ نوجوان واپس چلا گیا
اور اونٹ کی پشت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس خاتون کا دوپٹہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا. اس نے دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اونٹ کی رسی پکڑ کے اپنا سفر شروع کر دیا. تھوڑا سا آگے کیا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اور اسی تیز ہوا کے ساتھ بادل آئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بادل چھا گئے اور پھر موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی. لوگ سمجھ گئے کہ جو بھی کمال ہے اس نوجوان میں ہے. لوگ پیچھے پیچھے بھاگے.